اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتی فاتح من فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی سیدتا فی تجلیات عابدین بے عباداتی باقرن فی علم الاولین بی معلوماتی قاضیمن فی مقام رجا جوادہ کفہ اندلتا عسکری مال گجات مہدی نلا سبیب نجات اولین والآخرین بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سرزمین بوڑیلی کا ستارہ بلندیوں پر اور بلندیوں سے بھی بلند تر ہونے میں بس کچھ چند لمحے کی دیر ہے۔ سوال ذہنوں میں آتے ہیں کہ راتب رفاعیہ کیا ہے؟ تو معرفت جہاں جہاں نہیں پہنچی وہ لوگوں کے لیے، نئی نسلوں کے لیے سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج بوڑیلی کی سرزمین امن پارک لکشمی کاٹن مل کمپاؤنڈ مسجد نبوی کا آنگن ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی راتب رفاعیہ عبادت کے طور پہ دیکھیں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی سنتوں کی آپ کے سامنے ایک شبیہ پیش کی جائے گی۔ یہاں جو ہوتا تھا یہ ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی موجودگی میں مولا علی مشکل کشا اور عظیم الشان صحابہ کرام یہ ہتھیاروں کے کرتب پیش کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور کائنات میں سب سے بڑے جنگجو ہوا کرتے تھے، یہ ہتھیاروں کو کیسے چلانا، کیسے اس کا استعمال کرنا، ہتھیاروں سے کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ بتاتے تھے اور یہ درس ہم کو دیتے گئے۔ اور یہ درس کا سلسلہ اور اس کی ذمہ داری سیدنا شیخ سید شاہ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا کرم ہوا کہ یہ سلسلہ صدیوں سے پھر پورے دنیا میں گھومتے آج ہمارے گجرات کے اندر دو عظیم الشان شہنشاہ کا سلسلہ ہے، یہ آج موجود ہے۔ اور اولاد سید شیخ شاہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، آپ جلوہ افروز ہے آپ کے سامنے، اور آپ ان کے چہرے کے دیدار کر کے لطف لے سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو حاضری نصیب کرے بغداد کی، اللہ آپ سب کو عراق کی حاضری نصیب کرے جہاں سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جائیں گے تو یہ سلسلہ کی جو ذمہ داری ہے، یہ سلسلے کے اندر جو راتب رفاعی ہے، اس کا مقصد ہتھیاروں کے کرتب سے لوگوں کو متاثر کرنا، متاثر کرنے کے بعد جب لوگ یہ روحانی منظر دیکھتے ہیں تب سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کون، یہ کرتے کیا ہے، یہ کون ہے۔ تب جب بارگاہ رفاعیہ کی طرف متوجہ کوئی بھی شخص ہوتا ہے تب اسے جام کوثر اہل بیت کی محبت میں گھوٹ گھوٹ کے پلایا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کو عام کرنے کے لیے، اہل بیت کی محبت کو دنیا میں نسلوں تک پہنچانے کا جو مشن ہے، اس کو راتب رفاعی کہتے ہیں۔ اور ہم شکر گزار ہیں نیر بابا صاحب کے جو یہاں تشریف لائے اور ہم سب پہ بوڑیلی کی اس مقدس سرزمین پہ کرم کیا، اور ان کا کرم اور فیض جاری و ساری رہے۔ یہ مسلسل بچوں کی تعلیم ہوتی ہے کہ جتنے بھی اہل سلسلے ہیں جو پنجتن پاک کے مشن کو بلند کرتے ہیں، وہ سب ہمارے ماتھے کے تاج ہیں اور سب صد قابل احترام ہے۔ یہ جتنے بھی خانوادے ہیں، یہ خانوادیوں کی خصوصیت رہی ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی ہم سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ
ان کی قدم بوسی ہم اپنے آپ کو شرف کے باعث میں کہتے ہیں، ہم سے ایک لمحہ بھی بڑا ہے تو ہم سے بڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے تو پوری کائنات کا مولا، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا کبھی لب کشائی نہیں کرتا تھا، اور جب بھی مولا علی مشکل کشا موجود ہوتے تھے تو مولا حسن بادشاہ کبھی نہیں بولا تھا۔ حسن بادشاہ موجود ہوتے تھے تو شہنشاہ سید اعظم امام علی مقام کبھی نہیں بولتے تھے۔ یہ خان وادے کا اصول ہے، اپنے بڑے کی موجودگی میں بولا نہیں کرتے، لیکن بڑوں کے تعارف کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ مولا ہم سب پہ سرکار راتی میں رفاعیہ کے صدقے تصدق سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کا کرم گھر گھر میں جاری و ساری رکھے، ان کی معرفت، ان کا کرم میدان محشر میں بھی ہم کو ملے، یہی دعاؤں کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔